3 اہم تجربات۔ بطور مقامی کلیسیا ہمیں یسوع مسیح میں پختہ ہونے کے لیے 3 معیاری افعال میں مشغول ہونا ہے۔ میں ہوں راشد یونس۔ اس اصول کے ساتھ میں ان تینوں کو معیاری تجربات کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے دیکھا آخری اصول میں ہم نے کچھ بہت ہی انوکھے تجربات کی طرف دیکھا، بہت ہی معجزاتی مظاہرے، لیکن اس اصول میں ہم معیاری تجربات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ تجربات جنہیں قائم رہنا چاہیے، وہ تجربات جو اعمال کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، انہیں کلیسیا کی تاریخ میں جاری رہنا چاہیے، اور یہ آج بھی اتنے ہی متعلقہ اور اتنے ہی ضروری ہیں اور اتنے ہی اہم ہیں جتنا کہ یروشلم میں پینتیکوس کے دن اور اس کے بعد کے دن ہوا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے پطرس کے پیغام کو دیکھتے ہیں جو اس نے دیا تھا۔ منظر تیار کریں۔ اے اسرائیلیو، اب مجھے ایک لمحے کے لیے اس پر غور و فکر کرنے دے۔ اے اسرائیلیو، آپ نے دیکھا یہ لوگ جو پوری رومی دنیا سے آئے تھے، خدا سے ڈرنے والے یہودی تھے، خدا ترس یونانی یہودی، اور وہ مصر سے، روم سے، سمندر کے جزیروں سے یروشلم پہنچے۔ وہ عبادت کے لیے 50 دن کی تقریب کے لیے آئے تھے۔ یہ آخری دن تھا جب یہ تمام انوکھی چیزیں ہوئیں، جیسے کہ تیز ہوا کا سناٹا اور آگ کی زبانیں، اور وہ زبانیں بولنے کے سلسلے میں ہوئیں جو یہ لوگ سمجھ سکتے تھے، اور اس لیے پطرس اسے بیان کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے ساتھی اسرائیلیوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب ان میں سے ہزاروں تھے جو پوری دنیا سے آئے تھے۔ رومی دنیا یہودیت میں متفرق تھے، غیر قوم میں، لیکن وہ بڑی تعداد کے مقابلے میں کم تھے۔ یہ خدا سے ڈرنے والے مذہبی یہودی تھے جنہوں نے اپنا دوسرا 10واں حصہ عبادت کے لیے یروشلم آنے کے لیے استعمال کیا تھا، جیسے کہ پرانے عہد نامے میں ہدایات کی گئی تھیں۔ اور پطرس اٹھ کر ان سے مخاطب ہوتا ہے، اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو، وہ یسوع اور اس کے زمین پر وقت کی بات کر رہا تھا جب اس نے یہ سب معجزات کیے۔ اور پطرس پھر کہتا ہے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ اور وہاں وہ اپنے ساتھی اسرائیلیوں کو مخاطب کر رہا ہے جنہوں نے یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے رومی سپاہیوں کا استعمال کیا، اور وہ دونوں اس میں ملوث تھے جو صلیب پر ہوا تھا۔ لیکن دیکھیں کہ پطرس نے کیا کہا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا۔ اس نے داؤد کا حوالہ دیا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ یہ داؤد نہیں تھا، کیونکہ داؤد اب بھی جہاں تک وہ جانتے تھے قبر میں تھا۔ یہ یسوع مسیح تھا۔ اب پطرس کے پیغام کا جواب دیکھیں۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، نجات کا وہ پیغام، مسیحا، انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 کے قریب ان میں مل گئے۔ یہ وہی ہے جو شروع میں شاید تقریباً 120 افراد تھے۔ اب ان لوگوں میں سے اکثر، جیسا کہ میں نے کہا، متقی خدا ترس یہودی تھے جو خدا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اب وہ یسوع مسیح کو بطور مسیحا قبول کر کے ایمان لائے ہیں۔ اور جو تجربہ انہیں ہوا وہ یہ ہے جسے میں نے رسولوں کی تعلیم کہا ہے۔ یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اور خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ اس بات کا آغاز تھا جو یسوع نے اوپر والے کمرے میں رسولوں کو بتایا تھا، جب اس نے یوحنا کے 14ویں باب میں یہ کہا تھا، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں۔ اب سیاق و سباق کو دیکھیں، وہاں 11 تھے، کیونکہ یہودا اب وہاں نہیں تھا۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کے تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ
میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور یہ پینتیکوست کے دن ہوا جب روح القدس نازل ہوا، اور اب روح القدس رسولوں کے ذریعے بات کر رہا ہے، اور خاص طور پر پطرس اور یوحنا کے ذریعے۔ اور رسول پہلے نئے عہد نامے کے دور میں بولے، اور پھر انہوں نے نیا عہد نامہ لکھا اور ہمیں دیا۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یہ رسولوں سے تعلیم پانے، اور غور کریں، یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اور روٹی توڑنا ایک مرتبہ پھر اس کمرے کی طرف لے جاتا ہے جہاں یسوع نے روٹی توڑی اور آخری فسح ہوا، اور اب یہ ایک اجتماعی کھانا بن چکا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ مسیحی جب بھی کھانا کھا رہے تھے اور روٹی توڑ رہے تھے اور پیالے میں سے پی رہے تھے، وہ خداوند کی موت اور اس کے ٹوٹے ہوئے جسم کو جیسا کہ تھا اور اس کے بہائے گئے خون کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اس رفاقت، روٹی توڑنا اور دعا کرنا جاری رکھا۔ یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ یہودیوں کے لیے انہوں نے دعا کی، لیکن یہ عمودی تھی، اور یہاں اب یہ افقی ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ کلیسیا نہیں بنی تھی، وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا نہیں سمجھتے تھے، اور رسول ان غیر معمولی تجربات سے استفادہ کرتے رہے۔ اور اعمال دوسرے باب کی 43ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے۔ لیکن غور کریں کہ کلیسیا ان تجربات سے مستفید ہوتی رہی، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ یہ ایک بہت خاص بات ہے، اور سب چیزوں میں شریک تھے۔ اب یاد رکھیں، یہ خدا ترس یونانی یہودی جو نئے عہد نامے کے دور میں دنیا بھر سے اس 50 دن کی تقریب یعنی کہ عید کے لیے آئے تھے، اور آئیں یسوع کے آسمان پر جانے سے پہلے آخری الفاظ یاد کرتے ہیں جو کہ رسولوں نے سنے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اعمال پہلے باب میں انہوں نے کہا، اے گلیلی مردو، یہ 11ویں آیت میں، یہ گلیل کے مرد ہیں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ آخری لفظ کیا تھا جو انہوں نے ان دو فرشتوں سے سنا؟ کہ یسوع دوبارہ واپس آنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا، خدا نے رسولوں کو مکمل علم نہیں دیا۔ ہم آج اس سے زیادہ جانتے ہیں جتنا وہ اس وقت جانتے تھے، اور پھر بھی وہ فرمانبردار رہے۔ لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے پوری دنیا سے یہ پیغام اور آخری الفاظ سنے تو وہ یروشلم میں قیام کرنے جا رہے ہیں، اور میں بھی ایسا ہی کرتا۔ لیکن کیا ہوا کہ اس دوران ہمارے پاس ایک نیم اجتماعی سسٹم موجود تھا۔ یہ فرضی تھا، لیکن ہم پڑھتے ہیں اعمال دوسرے باب کی 46ویں آیت میں، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ جب آپ ان آیات کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ جانیں گے کہ اس رفاقت کے 4 رخ ہیں۔ وہ ساتھ کھاتے تھے، وہ ساتھ دعا کرتے تھے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے اور خدا کی حمد کرتے تھے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ ان چاروں باتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ افقی اور عمودی دونوں ہیں، اور میں یہاں انسانی اور الہی طور پر بات کر رہا ہوں۔ اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ جمع تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے۔ دوسرے الفاظ میں، جب وہ ساتھ کھاتے تھے، خدا کو یاد کرتے تھے، اور جب وہ ساتھ مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے تو وہ خدا سے بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنی مالی دولت ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی تو دعا نے ایک مختلف رخ اختیار کیا۔ یسوع نے کہا کہ میرے نام پر دیا ہوا پانی بھی بھلایا نہ جائے گا۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کو زبور، حمد اور روحانی گیتوں کے ذریعے سکھایا،
وہ اپنے دلوں میں خدا کے لیے راگ گا رہے ہیں، تو آپ کے پاس افقی اور عمودی ہے۔ اور پھر یہ تیسرے تجربے کی طرف جاتا ہے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے۔ یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ یروشلم کے غیر ایماندار تھے۔ اور جب وہ گھر گھر ملتے تھے، وہ جو غیر ایماندار تھے انہیں دیکھ رہے تھے، اور دیکھیں کہ اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر دیکھیں، یہ ہمیں دوبارہ اس کمرے کی جانب لے جاتا ہے جو یروشلم میں ہو رہا تھا۔ اسے واقعی سمجھنے کے لیے ہمیں دوبارہ اس کمرے کی جانب جانا ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہے جب یسوع نے ان کے پاؤں دھونے کے بعد کیا کیا؟ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ یروشلم میں ہو رہا ہے۔ اور پھر یسوع نے دعا کی، یاد ہے، رسولوں اور ہمارے لیے۔ یوحنا 17ویں باب کا اگر ترجمہ کریں، لہٰذا میں ان کو 3 معیاری تجربات کہتا ہوں۔ پہلا، خدا کے کلام کے ساتھ سیکھنے کا ایک خاص تجربہ۔ آپ دیکھیں، رسولوں کی تعلیم بالآخر وہی بن گئی جو ہمارے پاس نئے عہد نامے میں ہے، اور ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں خدا کے کلام کو سیکھتے رہنا ہے۔ دوسرا، خدا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک اہم رشتے کا تجربہ۔ اور ایک بار پھر ہمیں یہ تجربات ہونے چاہیے جن کا ہم نے ابھی ایک خاکہ پیش کیا ہے، جو ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ معیاری تجربات ہیں۔ اور تیسرا تجربہ غیر نجات یافتہ دنیا کے ساتھ گواہی کا ایک اہم تجربہ ہے۔ یہ میرا یقین ہے یہ پائیدار معیاری تجربات ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو بطور ایماندار آج یسوع مسیح کے جسم کا حصہ ہوتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک سوال کی جانب لے جاتا ہے، نئے عہد نامے میں افعال کا کثرت سے ذکر کیوں کیا گیا، اور ان افعال میں مشغول ہونے کے لیے بہت کم شکلیں بیان کی گئی ہیں؟ میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں سب سے پہلے بہت سادگی سے۔ اس کا جواب ہے تاکہ ہم پوری دنیا میں ارشاد اعظم کو انجام دے سکیں۔ اب کیا ہوگا کہ اگر خدا اور روح القدس نے ہمیں ان افعال کو انجام دینے کے لیے نعمتیں دی ہیں جو ہم اعمال کی کتاب میں نہیں پڑھتے، جو شاید ہمیں یروشلم میں بند کر دیتا ہے۔ انجیل یروشلم میں رک جاتی اگر ہمارے پاس ایسی نعمتیں ہوتی جو مطلق ہوں۔ یہ ہمیں مشرق وسطیٰ میں بند کر دیتا، لیکن خدا نے کبھی ہمیں محدود نہیں کیا، اور اس لیے میں ایک سادہ نمونے کی مدد سے اسے سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مطلق ہیں جو معیاری افعال ہیں۔ اس معاملے میں وہ 3 اہم تجربات ہیں، لیکن ہمارے پاس غیر مطلق ثقافتی شکلیں ہیں جن کی وضاحت نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان افعال کو لاگو کرنے اور تجربہ کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ اسے دیکھنے کا ایک اور طریقہ، افعال ہمیں سپر کلچرل اصول دیتے ہیں، اور ہم ان اصولوں کو لاگو کرنے کے لیے ثقافتی نمونے تیار کرتے ہیں۔ یا اسے دیکھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے، ہمارے پاس خدا کا الہی پیغام ہے، لیکن ہمارے پاس ثقافتی طریقے ہیں جنہیں ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کو انجام دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھو، خدا نے ہمیں آزادی دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پالوس کا یہی مطلب تھا جب اس نے کرنتھیوں کو لکھا تھا، اور اس نے یہ کہا، اور میں اسے فارم بمقابلہ فنکشن کہتا ہوں۔ پالوس نے کہا، میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچاؤں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا پالوس نے کبھی مطلق بائبل کی سچائیوں، پائیدار سچائیوں سے سمجھوتا کیا؟ کبھی نہیں۔ لیکن اس نے طریقہ، شکل یا نمونہ یا ساخت کو استعمال کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ جیسا کہ اس نے بائبل کی سچائی سکھانے کے لیے پوری رومن دنیا کا سفر کیا جسے کبھی تبدیل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کبھی بھی ان چیزوں میں بند نہیں تھا جن کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اور اس لیے یہاں آپ کے پاس ایک بہت ہی اہم اصول ہے، اور یہی وہ معیاری تجربات ہیں۔ ہمیں معیاری تجربات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہماری مدد کے لیے
فارم اور ڈھانچے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اصول یہ ہے، ایک مقامی کلیسیا کے طور پر یسوع مسیح میں پختہ ہونے کے لیے ہمیں 3 معیاری افعال میں مشغول ہونا ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب میں کئی سال پہلے کلیسیا کی بنیاد ڈالنے میں مشغول ہوا اور میں لوگوں کے ایک گروہ سے ملا اور وہ ایک نئی کلیسیا کی بنیاد ڈالنے والے تھے۔ میں نے 3 تجربات بانٹے اور پھر میں نے ایک سوال پوچھا، ہماری تاریخ میں اس وقت ڈیلاس ٹیکساس میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو ان تجربات سے مستفید کر سکیں؟ اور یہ ایک سوال ہے جو میرے خیال میں ہمیں خود سے خاص طور پر مسلسل پوچھنے کی ضرورت ہے۔ بائبلی اصول افعال کو انجام دینے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟